انہوں نے یہ جان لیا کہ اقبال جو ہیں وہ ایک بڑا دماغ ہے، تو ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ یہ دینی اور دنیاوی کا کمبینیشن، تاکہ آپ کا مائنڈ اینڈ ہارٹ دونوں اوپر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں تو صرف دینی چل رہی ہے، تو ان کو کوئی وہ والی تعلیم بھی پڑھنی چاہیے. یہ مولوی، یہ تھی وہ بنیاد. یہ مولوی میر حسن صاحب نے ڈیزائن کیا. ایگزامپل میں آپ سے علامہ اقبال کی لائف، کیونکہ اس سے سب فیملیئر ہے، میں کوئکلی نا 2 منٹ، میں آپ کو 5 منٹ میں ان کی پوری لائف، بہت زیادہ ہے ان کی، بٹ میں کوشش کروں گا تاکہ ہم انالیسس پہ جا سکیں. اچھا جی، اگر آپ میرے پیج پہ بھی جائیں گے تو آپ کو اس پہ ایک پوری ڈیٹیل ڈاکیومنٹری بھی مل سکتی ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے، کہ یہ اوپر کیسے جانے شروع ہوئے، اور یہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا تھا. اس ساری چیز پہ یہاں سے جا رہے تھے تو ایک دم سے لائف اوپر کیسے گئی، اور یہ ان کا گراف یہاں کیسے پہنچ گیا، اور یہاں پہ وہ اقبال کیسے بن گئے. سب سے پہلے تو جی ان کی زندگی میں ان کی مدر، ٹھیک ہے، ان کی مدر جو تھی وہ، اگر آپ لوگ جسے جانتے ہیں، وہ ایک حافظ قرآن تھی. میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ہم انالیسس پہ جائیں. وہ ایک حافظ قرآن تھی. وہ ایک فیملی ایسی تھی کہ ناٹ ایون لوور مڈل کلاس. انہوں نے کسی موڑ پہ ان کو لگا کہ جو میرے ہسبینڈ جو کام جو کر رہے ہیں اس وقت، وہ کسی دور کسی اینگل سے نا، جو اس کے اندر پیسے آ رہے ہیں وہ شاید 100% پیورٹی والے نہیں ہیں. ان کو صرف شک تھا. اب جو لوگ بیونڈ دیکھتے ہیں نا اور آنیسٹلی جڑے ہوتے ہیں، وہ سچ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آتی، تو اب وہ پیسے گھر آ رہے ہیں تو کھانا پینا تو اسی سے ہو رہا ہے. تو میں اپنے بچے کو، اقبال اس وقت بالکل دودھ پیتے والے بچے تھے، تو انہوں نے کہا میں اپنے بچے کو یہ دودھ نہیں پلا سکتا، کیونکہ پرابیبلی اس میں کچھ چیز شامل ہے ایسی، اتنی زیادہ احتیاط ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹا موٹا جو بھی ان کے پاس زیور تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ بیچا، اس سے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کا دودھ اقبال کو پلانا شروع. ٹھیک ہے، یہاں اتنی ڈیٹیل میں تھے کہ جب آپ وہ ٹرو والی اسپریچولیٹی سے جڑے ہوں، وہ صرف حافظ نہیں، صرف حافظ ہی نہیں تھی، وہ واقعی جڑی ہوئی. تو انہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ میرے سے سوال ہونا ہے کہ یہ کیسے کیا تم نے. تو جب اتنے بڑے لوگ بنتے ہیں تو ان کی جو انٹینٹ تھی وہ بڑی ٹرو تھی. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں. پھر ان کے جو فادر تھے، اب ان کے فادر جو تھے وہ ایک ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے. چھوٹا سا ان کا کام تھا، کوئی کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. تو یہ یہاں پہ جب وہ بات ہوئی تھی تو کسی جگہ جاب کرنے لگے تھے، تو اس میں ان کو شک پڑ گیا. اب ایک دن اقبال جو تھے وہ باہر صحن میں نا صبح قرآن پاک پڑھتے تھے. تو وہ ان کے والد صاحب وہاں سے گزرے. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو نا کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ اقبال ینگ چھوٹا بچہ لڑکا جو ویسے ہی آپ بڑے وہ ہوتے ہیں، وہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہ بات ہی نہیں کر رہے. اب اقبال کی وہ کیوریوسٹی اور بڑھ رہی ہے. ایک پھر انہوں نے روک لیا کہ جی والد صاحب آپ نے کیا بات کرنی ہے، بتا دو دینا. انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ آپ سے صرف بات کرنی ہے کہ یہ جو تم قرآن پاک پڑھتے ہو نا، اس کو اس طرح سے پڑھنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو ایسے پڑھنا ہے آپ نے کہ یہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹلی 1 to 1 بات ہو رہی ہے. اور یہ قرآن پاک ہر ایک انڈیویجول کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ رہے ہیں تاکہ ہر بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندے ایکسٹراڈنری بنائے ہیں، کوئی بندہ کم نہیں ہے، وہ ہم خود اپنے اوپر دھول ڈال دیتے ہیں. تو وہ آپ کو جوڑنے آئے. تو تم یہ جب پڑھو نا تو اس کو اس طرح پڑھو. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس جملے نے نا میری زندگی، کہتے ہیں، پلٹ کے رکھ دی. اس کے بعد میری زندگی کا پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا چیزوں کے بارے میں. اور میں جس طرح سے سوچنا شروع ہوا، سمجھنا شروع ہوا، دیکھنا شروع ہوا، وہ بالکل کمپلیٹلی چینج ہو گئی. تو یہ جو ان کی جو نالج ٹرانسفر کرنے والی جو ان کی ایبلٹی تھی ان کے والد صاحب کی، یا انٹینٹ تھا یا نالج ٹرانسفر کرنے کی، جو بھی صحیح بات پتہ ہے وہ صحیح طرح سے سمجھائیں آگے. تو اقبال جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کیا چیز ہوئی کہ یہ ٹرائنگل بنا کہ میری آبزرویشن کس طرح سے ہونی چاہیے، اور میری لسننگ کیا ہونی چاہیے، اور میری پریزنٹیشن کیا ہونی چاہیے.
وہ تینوں چینج ہو گئے. میری زندگی ٹوٹل بدل گئی. اور آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا. اب اس کے بعد ان کے جو آتے ہیں ٹیچر, یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, یہ میں میپ بنا کے رہوں. ان کیونکہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جی بچوں نے گرامر اسکول میں جانا ہے, ایچ میں جانا ہے تو اس طرح کا بندہ پروڈیوس ہوتا ہے. وہ گھروں میں تعلیم ہوتی تھی. انہوں نے کہا یار اقبال کو نا کسی مدرسے میں کرا دیتے گا. وہاں وہ ان کو لے کے گئے. ان کے ٹیچر تھے مولوی میر حسن. ان سے ان کی ملاقات. اب یہ وہ ٹیچر ہیں, اس نے بھی اپنی آنیسٹی دکھائی. اب یہ وہ ٹیچر ہیں, جب ہمارے تو لیٹ سے ٹیچر اگر آپ کے پاس ٹیوشن کو بندہ پڑھنے آ جائے, آبویسلی کوئی نہ کوئی تو فائنینشیل ماڈل ڈسکس ہوا ہوگا. تو ہم تو جب تک اس بچے کو نچوڑ نہ لینا تو اس کو جانے نہیں دینا کہ یہ کس کو کوئی آگے کی بات نہ پتہ چل رہا ہے, پہلے تو یہ فیسیں تو اس کی ہم پوری کمپلیٹ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے تھوڑے سیشنز میں انہوں نے یہ جان لیا کہ اقبال جو ہیں وہ ایک بڑا دماغ ہے, تو ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ یہ دینی اور دنیاوی کا کمبینیشن, تاکہ آپ کا مائنڈ اینڈ ہارٹ دونوں اوپر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں تو صرف دینی چل رہی ہے تو ان کو کوئی وہ والی تعلیم بھی پڑھنی چاہیے. یہ مولوی, یہ تھی وہ بنیاد. یہ مولوی میر حسن صاحب نے ڈیزائن کیا. تو یہ تھے جو وہ ٹیچر جو تھے پراپر مینٹورس, جنہوں نے اپنا رول ادا کیا. اب یہاں سے وہ بات آگے گئی اور اقبال کی زندگی چینج ہوتی گئی. انگریزی تعلیم پڑھنی شروع کی انہوں نے ساتھ ہوتے گورنمنٹ کالج آئے. ٹھیک ہے, یہاں پروفیسر آرنلڈ تھے. پروفیسر آرنلڈ وہ استاد تھے جنہوں نے ان کو فلسفی کے ٹیچر تھے, لیکن انہوں نے ان کا پورا ورلڈ ویو چینج کر دیا. ٹھیک ہے, اب لیکن یہ جو بات سمجھنے کی ہے, پروفیسر آرنلڈ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں اقبال ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو کہ ٹیچر کو ایک ریسرچر بنا دیتا ہے. یہ کیسی مزیدار بات ہے. ایسی ان کی کوشچننگ کی پاور تھی, اس علم کو سمجھنے کے ساتھ آنیسٹی تھی کہ ٹیچر کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یار میں بھی. اب ٹیچر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی تھوڑا اوکھا سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیچر کہ یار نہیں مجھے نہیں آتی, میں آئی ریسرچ اینڈ کم بیک ٹو یو. ہم کہتے ہیں یار تم مجھ سے یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہو, مجھے تو تمہاری انٹینٹ ہی سیکھ نہیں لگ رہی, تو ذرا تم باہر جا کے بیٹھو اور اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھو. یہ نہیں کیا انہوں نے ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ ریسرچر بنا دیتے. اور ان کی ایسی ڈسکشنز ہوتی تھیں آپس میں کہ جب پھر پروفیسر آرنلڈ یہاں سے اپنی جاب جو تھی ان کی پوری کر کے وہ واپس انگلینڈ چلے گئے, تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے آئی مسڈ ہم سو مچ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں یہاں پہ کس سے بات کروں. تو کیونکہ اب اس کو یہاں پہ وہ انویزیبل کنیکشن جو ہوتا ہے جس کی میں نے بھی آپ کو بات کی تھی, جب آپ ٹرو آنیسٹ لائن پہ لگے ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے کنیکشن بنا رہا ہوتا ہے. تو اقبال ان کے پیچھے چلے گئے انگلینڈ. ٹھیک ہے, اب جب وہ انگلینڈ گئے تو وہیں سے پھر انہوں نے کیمبرج گئے. کیمبرج سے انہوں نے اپنی وہ ساری تعلیم کی, اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی, اس کے بعد لاء پڑھا, اور ان کا ورلڈ انہوں نے یورپین وہ ساری چیزوں کو پراپرلی دیکھا اور ان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہو گیا. یہ وہ کنیکشن تھا جس کی وجہ سے وہ اقبال وہاں تک پہنچے. اب ہم نے اس میں سے سمجھنا کیا ہے, جب اقبال تک آپ نے یہ بات پہنچائی ہے لیٹس سپوز, تو یہ کیا خود ہی بن گئے تھے اقبال؟ یہ سارے لوگوں نے ڈاٹ 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 کر کے ان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا تو اقبال بنا. تو ہم نے اب اس بات سے سیکھنا کیا ہے کہ ہم جس بھی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, اس کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. میں والے گول سے نکل کے ہم والے گولز پر آئے. یہ آہستہ 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 چیز جڑے گی, کیونکہ آپ سے جب خدا نے پوچھنا ہے نا تو وہ صرف یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ نے اچھے بچے پالے یا نہیں, یہ پوچھیں گے جو تمہیں چیزیں دی تھیں, جو تمہیں کوالٹیز دی تھی, ان کے بارے میں کیا کیا تم نے. تو یہ لوگ تو کہہ دیں گے نہیں جو میرا سرکمسٹانسز تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے, مجھے بیسٹ پاسبل دینا ہے, تو میں نے اس کی احتیاط کی دودھ پلانے تک میں. وہ کہیں گے جی میں نے ٹرانسفر کی انفارمیشن, وہ کہیں گے جی میں ایک ایسا مینٹور تھا میں نے اپنے تک نہیں رکھی, بات آگے لے گیا. وہ پروفیسر آرنلڈ بھی یہ کہیں گے, ہم کیا کہیں گے؟ یہ کوشچن ہے جو آپ نے سمجھنا ہے
اور ایک اور بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ اقبال نے وہ ساری چیزیں لجا کے، یہ ایک نیا ورڈ ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ ایک کنورٹر بنے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک اڈیپٹر لگاتے ہیں موبائل چارج کرنے کے لیے، وہ کنورٹ کرتا ہے نا، وہ پیچھے 220 چل رہی ہے، اس کو کنورٹ کر کے لے کے آتا ہے، اڈیپٹر کنورٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک ہی، جس طرح اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی باغ کے اندر ساتھ ساتھ امرود، کنو، آم لگے ہوں اور ان کو سب کو ایک ہی سوئل مل رہا ہے، سب کو ایک ہی ہوا مل رہی ہے، سب کو ایک ہی پانی مل رہا ہے، بٹ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کنو کا پودا امرود دینا شروع کر دے گا یا آم کا پودا جو ہے وہ کنو دینا شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا کبھی. وہ وہی دے گا. وہ بھی کنورٹرز ہیں، وہ ساری چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں اور کنورٹ کر کے دنیا کو، یونیورس کو اپنی کو چیز دیتے ہیں. تو ہم نے آج اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، جا کے گھر پہ یا کہیں پہ لکھ لیں، ہم کون سے کنورٹر ہیں؟ واٹ کائنڈ آف کنورژن دیٹ وی کین ڈو وچ کین ہیلپ دا یونیورس ٹو گرو بیٹر اینڈ ایونچولی اٹ ول ہیلپ یو ٹو بیکم اے بیٹر پرسن. اینڈ نو بڈی ٹیلز یو کہ کنورٹر آپ نے بننا ہے. کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ کنورٹر ہے کہ نہیں ہے آپ. اگر آپ کنورٹر نہیں ہیں، اچھے کنورٹر ہیں، تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ ساری نمازیں شمازیں جو آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی. کہہ رہا ہے نا کہ آپ میننس پہ چڑھ رہے تھے کہ میرے نمبر بڑھ جائیں بس صرف. اور ہمیں اس کا اگزامپل کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ اگزامپل ہے کہ انہوں نے سارا کچھ دیا.